کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی 3 بار شادی کی اور ہر بار بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تھا بغیر کسی وجہ کے، جو کہ اس کے والد کو معلوم ہوا۔ آخر کار والد نے بیٹے کو بیویوں کی طلاق دینے کی وجہ سے محل سے نکال دیا۔ بیٹا شہر سے باہر کام کی تلاش میں نکل گیا اور ایک مالدار شخص کے ہاں بکریاں چرانے کا کام ملا۔ وہ شخص نوجوان سے بہت متاثر ہوا۔ اس مالدار شخص کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس نوجوان سے شادی کروا دے تاکہ وہ اس کے ساتھ رہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو یہ بات بتائی تو بیٹی نے کہا کہ وہ اس نوجوان سے شادی نہیں کرے گی جب تک کہ وہ اس کے ساتھ سفر نہ کرے اور اس کی حقیقت کو نہ جان لے۔ مالک نے نوجوان سے کہا، کل تم بکریاں چرنے نہ لے جاؤ، ہم کچھ دنوں کے لیے سفر کریں گے تاکہ کچھ کام نپٹایا جا سکے۔ سفر کے دوران وہ دونوں ایک غلہ بکریوں کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا، کتنی زیادہ ہے اور کتنی کم ہے۔ مالک حیران ہوا لیکن کچھ نہ بولا۔ پھر ایک اور غلہ بکریوں کے پاس سے گزرے تو نوجوان نے کہا، کتنی کم ہے اور کتنی زیادہ ہے۔ مالک نے سوچا، یہ نوجوان بیوقوف ہے، اس لیے میری بیٹی نے مجھے اس کے ساتھ سفر کرنے کو کہا۔ پھر ایک قبرستان کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا، تم میں زندہ بھی ہے اور مردہ بھی ہے۔ پھر وہ ایک خوبصورت باغ کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا، مجھے نہیں معلوم یہ باغ ہرا بھرا ہے یا سوکھا ہوا ہے۔ مالک بہت حیران ہوا لیکن کچھ نہ بولا۔ پھر وہ ایک گاؤں میں پہنچے اور پانی طلب کیا۔ لوگوں نے انہیں دودھ دیا۔ نوجوان نے خود دودھ پیا، پھر بعد میں مالک کو دیا۔ پھر اس کے بعد وہ ایک اور گاؤں میں پہنچے اور پانی طلب کیا۔ لوگوں نے اسے پانی دیا۔ نوجوان نے پہلے مالک کو دیا اور پھر خود پیا۔ مالک نے دل میں سوچا، نوجوان نے مجھے دودھ دینے میں بے احترامی کی اور پانی دینے میں عزت کی۔ واپس سفر سے آ کر مالک نے اپنی بیٹی کو سارا ماجرا سنایا۔ بیٹی نے کہا کہ وہ نوجوان بہت اچھا انسان ہے۔ مالک نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیسے؟ بیٹی نے جواب دیا، پہلا غلہ بکریوں کا، اس میں مینڈے زیادہ تھے اور بکریاں کم۔ دوسرا غلہ بکریوں کا، اس میں بکریاں زیادہ تھی اور مینڈے کم۔ قبرستان میں جس نے اولاد چھوڑی وہ زندہ ہے اور جس نے نہیں چھوڑی وہ مردہ ہے۔ باغ اگر مالک نے اپنے پیسوں سے بنایا ہے تو وہ ہرا بھرا ہے، اگر قرضے سے بنایا ہے تو سوکھا ہے۔ دودھ جب برتن میں ڈالا جاتا ہے تو دودھ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور پانی اوپر آ جاتا ہے، اس لیے پہلے پانی پیا اور آپ کو دودھ دیا۔ کنویں کا پانی صاف، پانی اوپر آتا ہے اس لیے آپ کو پہلے دیا۔ مالک نے بیٹی کی باتیں سن کر نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد جب نوجوان اپنی بیوی کے پاس آیا تو اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، یہ سر کس کا ہے؟ بیوی نے جواب دیا، یہ میرا سر ہے اور اب تمہارا ہے۔ نوجوان نے کہا، سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، بکریاں چرانے والا نہیں ہوں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں اور مجھے تمہاری ہی تلاش تھی۔ اس طرح کی زبردست اور انٹرسٹنگ کہانیاں سننا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔